اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ایک درود بھیجو محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت اس گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وہ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ اس شب عاشور تک کہ امت جو پہنچی ہے اور یہ واقعات جو پیش آئے ہیں، اس بعثت کے بعد جو صبح طلوع ہوئی تھی وہ صبح کیسے شب میں تبدیل ہوئی، اور اس شب میں تبدیل ہونے کے بعد پھر امام علیہ السلام نے اپنے وظائف کو اور اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے سمجھا اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اس عاشور سے جو پیغام ہم کو دیا گیا وہی پیغام جو کہ در حقیقت غدیر کے اندر امامت کا دیا گیا، وہی پیغام دوبارہ سے عاشور کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تاکید کے ساتھ اس کو بولڈ بنا کے پیش کیا گیا۔ وہ تمام شعارات اور وہ سلوگنز آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ جہاں پہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عاشور کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ یہی نظام امامت کے اوپر ایک تاکید کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اگر نظام امامت کو اس امت سے منہا کر دیا جائے اور اس کو لے لیا جائے تو وہ صبح جس کے لیے اتنی زیادہ زحمتیں برداشت کی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے، وہ صبح دوبارہ سے شب میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر ہم کو دوبارہ سے صبح کی طرف حرکت کرنی ہے تو ہم دوبارہ جب تک اس نظام امامت کی طرف حرکت نہیں کریں گے اور اس کو نہیں سمجھیں گے جب تک یہ صبح نمودار نہیں ہو سکتی۔ اس پیغام کو آپ نے دیا، اور یہاں سے در حقیقت وہ لوگ جنہوں نے اس پیغام کو لیا اور سمجھا اور اس پہ بیعت کی اور لبیک کہا، یہ در حقیقت اس حزب میں اور اس جماعت کے اندر شامل ہو گئے جسے ہم اس آیے کریمہ کی روشنی میں حزب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو اصطلاحاً مکتب تشیع بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہیں۔ وہ دین، وہ اسلام، وہ حقیقی اسلام کہ جس کی بنیاد رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اس کے اندر اس کو یہ نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ چیز جس کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، ایک حزب کا نام دیا گیا، ایک پارٹی کا نام دیا گیا، ایک جماعت کا نام دیا گیا، اس پہ تاکید کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب حزب کی بات ہوتی ہے، جماعت کی بات ہوتی ہے، تو ایک چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حزب کچھ لوگوں کو کہ جو اس کے اندر شامل ہیں، وہ افراد جو اس حزب کے رکن ہیں،
یہ ان لوگوں سے مختلف ہیں جو اس حزب میں شامل نہیں ہیں۔ حزب بنانے کا مقصد، جماعت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاص اہداف ہوتے ہیں، اور ان اہداف کے لیے افراد کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں وہ اس حزب میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تمام افراد اس حزب کے ایک ہدف کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ وَإِلَّا اگر احزاب کے اہداف معین نہ ہوں، مشخص نہ ہوں، اور ان کے احزاب کے اہداف اگر مشخص ہوں بھی، لیکن اگر اس کے ماننے والے اور اس کے اندر رکنیت اختیار کرنے والے اس پارٹی کی اور اس جماعت کی قوانین کی تبعیت نہ کریں اور اس کی جو ہے اس کو فالو نہ کریں، تو پھر حزب اپنا جو ہدف ہے، اس کو فلسفہ وجودی جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے۔ حزب تھی ہی اسی لیے تاکہ ایک خاص قسم کی گائیڈ لائنز کے تحت ان اہداف کو حاصل کر سکے۔ حزب اللہ بھی ایسے ہی ہے، حزب اللہ بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کے اندر 2 حزب کا تذکرہ ہے، ایک حزب اللہ کا تذکرہ ہے، ایک حزب الشیطان کا تذکرہ ہے۔ جس آیت میں، جس سورہ کے اندر یہاں پہ حزب اللہ کا تذکرہ ہوا ہے، اسی سے کچھ آیات پہلے حزب شیطان کا تذکرہ ہوا ہے، جہاں پر ایک درود بھیج محمد علیہ محمد پر، جہاں پر ارشاد ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یعنی بہت زیادہ شباہت پائی جاتی ہے اس آیت کے اندر اور وہ جو آیت جس کو سرنامہ کلام بنایا وہاں پہ حزب اللہ کی بات ہوئی، تو وہاں پہ کہا کہ یہ حزب اللہ جو ہے وہ کیا ہے، هم المفلحون، جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں۔ فقط یہی جو ہے فلاح پانے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فلاح پانے والا نہیں۔ اور پھر کہا وہ لوگ بھی ہیں کچھ اس کے مقابلے میں، کہ وہ کون ہے، استحوذ علیہم الشیطان، کہ جن کے اوپر شیطان اپنی گرفت کر لیتا ہے، ان کے اوپر جسے کہتے ہیں مسلط ہو جاتا ہے۔ جب شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ مسلط ہو جاتا ہے اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے دلوں سے خدا کی یاد نکل جاتی ہے یہ حزب شیطان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور کیوں آ جاتے ہیں اس کا انشاءاللہ تھوڑا مزید اس کو دیکھتے ہیں آیات کی روشنی میں۔ اور پھر کہا کہ وہ لوگ جو کہ حزب الشیطان کے اندر آ جائیں تو یہ کون ہیں، ہم الخاسرون، ہم المفلحون کے مقابلے میں ہم الخاسرون۔ اگر فلاح چاہتے ہو حزب اللہ کے اندر آ جاؤ، اگر نہیں تو خسران ہی خسران ہے، اور یہ وہی حزب الشیطان ہے۔ تو ہمارے پاس 2 طرح کے حزب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلاح پائیں تو اس حزب کے اندر آ جائے، لیکن شرائط کے ساتھ، شرائط ہیں اس کی، حزب خدا ہے، بغیر کسی شرائط اور بغیر اس کے اہداف کے تو نہیں ہے۔ اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے تو ان تمام شرائط کے روشنی میں حاصل کرنا ہوگا۔ یہ اب تک کی کچھ گفتگو کا ہمارا خلاصہ تھا۔ بس مکتب تشیع ہم کہیں، جس کو امام علی علیہ السلام نے اپنی اس چند سالہ خلافت کے زمانے میں کچھ عملی طور پر دکھانے کی کوشش کی کہ وہ لوگ جو کہ علی کے پیروکار ہیں اور ماننے والے ہیں، اگر واقعاً علی کو حکومت ملے گی تو وہ کس قسم کی حکومت ہوگی۔ البتہ وہی حکومت تھی جس کا چند سال پہلے، 25 سال پہلے مثلا رسول خدا نے جس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کو عملی طور پر پیش کیا تھا معاشرے کے اندر، لیکن لوگوں نے اس کو بھلا دیا، دوبارہ سے رسوم جاہلیت جو ہے اس میں آنا شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے امام علیہ السلام نے دکھایا کہ اگر امامت کا نظام آ جائے تو اس طرح سے معاشرے کے اندر عدالت ہوگی، اس طرح سے میں اس معاشرے کو، یا جو بھی امام ہوگا اس معاشرے کو خدا کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرے گا۔ یہ تمام چیزیں امام نے کچھ دکھانا شروع کی، لیکن لوگ اس کا برداشت نہیں کر پائے، وہ حالات پیش آئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دوبارہ سے جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ اب دین تقریباً مٹنے والا ہے اور اس کو اگر بچانا ہے تو ایک عظیم قربانی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا وہ رسپانسبلٹی اور وظیفہ انجام دیا۔ جب آپ نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا اور وہ تمام سلوگنز کو، تمام سے کہتے ہیں اپنے مینیفیسٹو کو بیان کر دیا کہ میں نے قیام کیوں کیا ہے، اس نظام امامت کے لیے قیام کیا ہے، اصلاح کے لیے قیام کیا ہے، اس سنت نبوی اور سنت اس کو جو ہے دوبارہ سے معاشرے کے اندر احیاء کے لیے قیام کیا ہے، اصلاح کے لیے قیام کیا ہے، فساد کے مقابلے کے لیے قیام کیا، تمام چیزوں کو جب آپ نے بیان کر دیا اور اس کے اندر امام کی اور جو معاشرے کا جو لیڈر ہونا چاہیے اس کی خصوصیات کو بیان کیا، ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اور اب یہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ ہم جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس عزت کے شعار کو بلند کیا، ذلت سے اپنی دوری کو بیان کیا،
اور اس سے کیا بتانا چاہا کہ ہر وہ شخص جو میری ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے وہ آئے، یہ میرا شعار ہے، یہ میرا مینیفیسٹو ہے، یہ میرا منشور ہے، اس کے مطابق ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ واقعاً مکتب امام حسین سے ہمارا تعلق ہو، اور مکتب تشیع جس کو آپ نے اس طرح سے کھل کر واضح طور پر بیان کیا، اس کے اندر ہم شامل ہو جائیں، تو اس مکتب کی، اس حزب کی، اس خدا کی پارٹی کی پھر کچھ جو شرائط ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ وَإِلَّا جس طرح سے باقی پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، اگر آپ اس کی پارٹیز کی رولز اینڈ ریگولیشن پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو پارٹی سے اخراج کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کو ممکن ہے کہا جائے، خدا نہ کرے کسی کو کہا جائے کہ تم اس پارٹی سے نکل کر اب اس حزب الشیطان کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس 2 پارٹیز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان۔ تو یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم کو اگر واقعاً ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں اپنے امام سے، تو اس جسے کہتے ہیں کہ واقعاً معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جان کر کہ ہم کس پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور جب اختیار کر لی شمولیت تو پھر اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس چیز کو زیارت جامعہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی جس طرح سے زیارت کی جاتی ہے اور ان کی ایک شناخت کا ایک ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ امام یہ ہیں، کہ تمام صفات ہیں، اس کے آخر میں کچھ دعائیں ہیں۔ وہ دعائیں در حقیقت فقط یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی باقی دعائیں مانگتے ہیں، نہیں، اس کے اندر در حقیقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب جب تم کے امام کو اس طرح سے مانتے ہو اور امام کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے، تو یہ جان لو کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، بس تمہیں بعنوان شیعہ یہ کام سونپے جا رہے ہیں، اس کو تمہیں انجام دینا ہے۔ اس کو دعا کی صورت میں بیان کیا گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے انسان اپنی بیعت کا اس طرح سے اظہار کرے۔ اس میں بعض چیزیں جو ہے زیارت عاشور کے ساتھ بھی کامن ہیں، اور بعض یہاں پہ تفصیل کے ساتھ مزید بیان کی گئی ہیں۔ کہا کہ معال لکم ولاولیاءکم مبغض لاعدائکم ومعاد لہم، یہاں پہ وہی تولی اور تبرہ کی بات ہے، کلیئر میرے لیے ڈسٹنکشن ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، پھر فرماتے ہیں محقق لما حققتم ومبتل لما ابتلتم، میں جو کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، میں جو کہ مکتب تشیع کے اندر میں نے قبول کیا اس مکتب کو، اس پارٹی کے اندر آیا ہوں، کس بات پر امام مجھ سے بیعت لے رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے، تمہارا کام کیا ہوگا؟ محقق لما حققتم، اے امام میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اسی چیز کا احقاق کی کوشش کروں گا، اسی چیز کو برپا کرنے کی کوشش کروں گا، اسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا جس کو آپ نے اسٹیبلش کیا، جس چیز کو آپ برپا کرنا چاہتے تھے معاشرے کے اندر، میں اسی کام کو انجام دوں گا، یعنی آپ کے مشن کو میں کنٹینیو کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام غیبت میں چلے جائیں اور ہم کہیں کہ اب تو امام چلے گئے ہیں، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہر شیعہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو گے۔ ایسا نہیں کہ امام آئیں گے تو وہ خود کر لیں گے، نہیں، وہ تو خود کریں گے، لیکن تمہیں بھی اس کے اندر اگر تم چاہتے ہو، اگر واقعاً بیعت کرنا چاہتے ہو ہمارے ہاتھ پر، تو اس بات کا اقرار کرو کہ تم کیا کرو گے، اسی چیز کا احقاق کرو گے، اسی چیز کو معاشرے کے اندر برپا کرنے کی، اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرو گے جس کو ہم نے کیا، اور اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرو گے، اس چیز کو نگیٹ کرنے کی، اس کو ابطال کرنے کی کوشش کرو گے، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے جس کو ہم نے ختم کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کو احقاق کرنے کی کوشش کی؟ کہا کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ ہمارے تمام جو قیام ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کی ظاہری حکومت اور اس کے جو ہے اقتدار کے نشے کے اندر یہ کام کرو، نہیں، ہمیں قدرت اس لیے نہیں چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ ہم اگر قیام کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تیرے بلاد کے اندر معالم دین کو دیکھا جا سکے، ہم دکھائیں، ہم اس طرح سے وہ کام کریں کہ لنریا، نہ کہ لنرا، یعنی کہ ہم دیکھ لیں، نہ، ہم دکھائیں، ہم اپنے فعل سے اس طرح سے کام کریں، ہم اس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں کہ ہمارا بھی اس میں جو ہے وہ ہم بھی کام، تو ہم کو بھی وہی کام کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اس پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس اگر امام علیہ السلام معاشرے کے اندر معالم دین کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ دیکھ لیں، عیاں ہو جائے، فساد اس میں سے مٹ جائے، اس کو ابطال کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح کو جو ہے احقاق کرنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے ہر قسم کی، تو ہم کو یہ کام اس طرح سے بیعت کرنی ہوگی۔ اب کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو انسان سوچے ایک مرتبہ کہ واقعی میں نے بیعت تو کر لی، واقعی میں نے اپنے آپ کو یہ میں کہتا تو ہوں کہ میں شیعہ ہوں، لیکن شیعہ ہونے کا مطلب کتنا بڑا ہے، یعنی ہماری رسپانسبلٹی کتنی زیادہ ہے۔
یہ ایک عہدہ ہے جس کو، یہ فقط یہ نہیں ہے کہ نہیں، جس طرح سے کہ جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر سے سوال کیا جاتا ہے، بعض خاص ہوتی ہے اس کے جو ہے وہ سوال ہوگا کہ تم نے اس پہ رسپانسبلٹی تم کو دی گئی، کیونکہ اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہے. پھر مقام بھی، جب پوسٹ بڑی ہوتی ہے، مقام بڑا ہوتا ہے تو اتنی ہی زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ تم کو جو مقام ہم نے دیا ہے تم نے آخر اس کا کیا کیا. مطیع لکم عارف بحقکم. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم کو بتایا جا رہا ہے جب تک تم عارف بحق نہیں ہوگے، جب تک تم پہچانو گے نہیں کہ ان کا حق کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، جب کیسے تم احقاق کرو گے، کیسے تم جو ہے ابطال کرو گے، کیسے ان چیزوں کو مٹاؤ گے جن کو یہ مٹانا چاہتے تھے. مقر بفضلکم محتمل لعلمکم، کتنی بڑی بات ہے. یعنی امام علیہ السلام جو ہے آگے جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ اگر میں ان جملات کو اس طرح سے بیان کروں تو شاید میری زبان کہے میں کیسے اس کو آخر بیان کروں، میری زبان کے اندر لکنت آ جائے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ محتمل لعلمکم، میں آپ کے علم کا حمل کرنے والا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت یہ اس طرح سے اس کو بیان کیا جائے کہ اے خدا کی بارگاہ میں اس چیز کو اظہار کیا جائے کہ اے خدا مجھے ایسا بنا دے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم احقاق کر سکیں اس چیز کا کہ جو آپ کرتے ہیں، ابطال کر سکیں اس چیز کا جس کا آپ نے ابطال کیا، آپ کے علم کا جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے محتمل ہو سکیں. محتجب بذمتکم معترف بکم، یہاں تک کہ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ یہ پوری دعائیں ہیں جو زیارت کے بعد پڑھی گئی ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو اسکپ کرتا ہوں کہ وَمُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ وَمُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَأْيِي لَكُمْ تَبَعٌ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدًّا. ان تمام چیزوں کے اندر میری ہیلپ جو ہے آپ کے لیے آمادہ ہے. اسی وقت، نہ کہ امام جب آئیں گے تب، نہیں، اسی غیبت کے زمانے میں امام سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسی وقت میرے لیے ہیلپ آمادہ ہے، جو کام آپ مجھ سے لینا چاہیں وہ لیں. حتی یحیی اللہ تعالی دینہ بکم، یعنی میں ہیلپ کرتا رہوں گا، میری ہیلپ ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہوگی، یہ چلتا رہے گا سلسلہ. میں آپ کی غیبت کے زمانے کے اندر بھی احقاق حق کرتا رہوں گا، ابطال باطل کرتا رہوں گا، یہ تمام کام میں کرتا رہوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم وہ کام کہ جو امام کو آخر میں آ کے کرنا ہے اس حد تک، اس نہج پر، اس کینوس پہ نہیں کر پائیں گے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہوں گا، اس زمینوں کو فراہم کرتا رہوں گا یہاں تک کہ امام آئیں گے اور اس کام کو جو ہے پورا کریں گے کہ جس کو ہم نے تھوڑا بہت جو کوشش کی، اپنے جتنی ہمارے اندر توانائی تھی، جتنی ہمارے اندر صلاحیت تھی، اس کے مطابق ہم نے کرنے کی کوشش کی، باقی کام جو ہے امام اس کو آ کے تکمیل تک پہنچائیں گے. تو کہا کہ نصرتی لکم معدہ حتی یحیی اللہ تعالی دینہ بکم، یہاں تک کہ یہ کام ہو جائے، یہاں تک کہ ظہور ہو جائے، یہاں تک کہ وہ صبح ظہور جس کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ ہو جائے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَيُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ وَيُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ فَمَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ. دوبارہ سے خط، یہ جو لائن جو کھینچی ہے، اس کو بار بار کیوں ہماری زیارتوں کے اندر بار بار کیوں اس طرح سے بتایا جاتا ہے؟ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربک، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے دشمن آپ کے دوستوں کا دوست. معکم لا ما غیرکم، کتنی تاکید ہے، آپ ہی کے ساتھ ہوں، اور اس ممکن نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ ہو جاؤں. اس کا مطلب ہے کہ دو ہی ہیں، یا امام کے ساتھ ہو یا امام کے ساتھ نہیں، تیسری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ملتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ جب ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز پر غور کریں گے، اس چیز کی معرفت حاصل کریں گے کہ ہم جو کہ شیعہ ہیں، جب ہم کسی چیز اس کا نام لیتے ہیں تو یہ ہے کیا، جب تک ہم اس پہ غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، جب تک ہمارے لیے چیزیں واضح نہیں ہوں گی، اہداف ہمارے لیے جب تک واضح نہیں ہوں گے تو اس کی جانب حرکت بھی نہیں کر سکیں گے. پھر کبھی ہماری زبانوں پہ سیکولرزم کی بات آئے گی، کبھی کچھ اور کی بات آئے گی جو کہ کاملاً تضاد رکھتی ہے تشیع کے ساتھ. تشیع یعنی وہ مکتب جو کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر نظام امامت ہونا چاہیے. تشیع یعنی وہ مکتب جو کہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہم نے جو لیا ہے وہ غدیر سے لیا، اگر غدیر کو دین سے نکال دیا جائے، دین کا وہی حشر ہوگا کہ جو ہم نے دیکھ لیا تاریخ کے اندر جو ہوا. یہ مکتب وہی کہتا ہے کہ ہم ثقیفہ کے نظام کو نہیں مانتے، ہم اس نظام امامت کو مانتے ہیں، نہ فقط زمانے غیبت کے اندر، نہ فقط زمانے حضور کے اندر، بلکہ زمانے غیبت کے اندر بھی. یہ ہمارا جسے کہتے ہیں کہ واضح ایک جو ہے مشن اسٹیٹمنٹ ہے. اس سے ہم اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں پھر اس حزب کے اندر رہنا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. واضح ہونا چاہیے، ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. یہ شناخت ضروری ہے. بس
اصل جو چیز ہے ہم کو عاشورہ سے کیا سیکھنا ہے، غدیر سے کیا سیکھنا ہے، اپنے دین سے، لیکن چونکہ ہماری فعلاً جو بحث عاشورہ سے ہے تو یہ تمام شعارات کو امام علیہ السلام نے کتنے واضح طریقے سے بیان کیا. کیوں؟ تاکہ تم جان لو کہ تم کون ہو. کوئی بغیر سوچے سمجھے میرے خیمے میں آنے کی کوشش نہ کرے، نہیں، سوچ سمجھ کر آؤ. اسی لیے امام نے کہا کہ جو بھی میرے ساتھ ہوگا اس تو شہدا، اس کو وہ شہید کر دیا جائے گا، لیکن فتح بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، کامیابی بھی کہیں اور نہیں ہے، فتح بھی یہی ہے، لیکن راستہ اس کا یہی ہے، اور راستہ مشکل ہے، اس کے اندر خون بھی دینا ہے، سب کچھ دینا ہے. لیکن یہ جان کر آؤ کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. مشن اسٹیٹمنٹ اپنا بتا دیا، ہمارا ہدف یہ ہے، یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، دنیا کی خاطر ہمارے کام نہیں ہے، دنیاوی قدرت کے لیے نہیں کرنا چاہتے. اگر حکومت حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارا در حقیقت وہ نظام سلطنت نہیں ہے، نظام بادشاہت نہیں ہے، بلکہ نظام امامت ہے. نظام امامت یعنی وہی اللہ کے احکام کو اس دنیا کے اندر ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اگر آنا چاہتے ہو آ جاؤ، ہمارے خیام حسینی کے اندر آ جاؤ، ان تمام شرائط کے ساتھ. اور پھر جو سلوگن ہمارے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اس عزت کے ساتھ تم کو زندگی گزارنی ہوگی. سر نہیں جھکانا ہوگا اپنا کسی باطل کے، حریت کا درس دیا، اس عزت کا درس دیا. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم کو امام حسین علیہ السلام کے اس مکتب سے ملتی ہیں. اس کو اگر ہم سمجھ لیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. ان سلوگنز کو سمجھنے کے بعد ہم تشیع کو در حقیقت سمجھ پاتے ہیں کہ تشیع یعنی کیا. جب اس کو سمجھ لیں گے تو ایک درود بھیجے محمد علیہ. تو یہ عاشورہ سے جو ہم کو مکتب تشیع کے لیے اپنے لیے جو گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اس میں سب سے اہم ترین چیز ہم کو جو نظر آتی ہے عاشورہ کے اندر، وہ کیا ہے کہ ہم یہ سارا کام جو کر رہے ہیں، ہماری پوری زندگی کیا ہے، خدا کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ اس عبودیت، اس بندگی خدا کو امام علیہ السلام نے جتنا زیادہ ہم کو عاشورہ کے اندر توحید اپنے عروج پر نظر آتی ہے، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. کہ ہر چیز کے اندر امام علیہ السلام دیکھیں، جتنی بھی قربانیاں امام علیہ السلام دیتے چلے گئے، وہ جب اسٹارٹ ہوا ہے تب امام علیہ السلام کا جو اس مناجات سے کربلا کا واقعہ اسٹارٹ ہوا ہے عاشور کا، اور جب اختتام ہوا ہے اس سجدے کے اندر بھی امام علیہ السلام جو ہیں وہ اسی اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، یعنی شکر کے اندر، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اس تمام یہ پورے اصلاً جتنا زیادہ توحید یہاں پر اپنے عروج پر ہم کو نظر آتی ہے عاشورہ کے اندر، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ساری چیز اصل ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے اس مکتب کے لیے، اس حزب اللہ کے لیے، نام ہی اس کا پارٹی ہی خدا کی ہے، تو اس کے اندر اہم ترین چیز وہی بندگی ہے خدا ہے. دوسری اہم ترین چیز نظام امامت ہے، جو ہم کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے باقی لوگوں سے. یہ ہے یہ نظام امامت کا، یہی ہے جو اس دین کو اس معنی میں جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس کی بقا کا ضامن ہو سکتا ہے. تیسری چیز ہم کو بہت زیادہ بولڈ ہو کے نظر آتی ہے عاشورہ کے اندر، بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مکتب ہے یہ مکتب عزت ہے. اس کے اندر ذلت نامی کوئی چیز نہیں ہے. بہت زیادہ اس کے اندر تاکید ہے امام علیہ السلام کی، کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا جو سلوگن ہے مشہور ہے، ہیہات من الذلہ، میں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ عزت کا مکتب ہے. اور اسی لیے دیکھیں مورخین نے بھی لکھا کہ شیعت نے اس پوری تاریخ کے اندر ہمیشہ سے جو ہے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ قیام کرتے رہے، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ تحت عتاب رہے ہیں. ہمیشہ ان پر ظلم ہوتا رہا، ہمیشہ ان کو جو ہے زندانوں میں ڈالا گیا، ان کو جو ہے ان کا خون بہایا گیا، اور بری طریقے سے، اور جسے کہتے ہیں بہت زیادہ سفاکانہ طریقے سے ہم پہ. یہ کیوں ایسا تھا؟ کیوں باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے امام حسین علیہ السلام سے جو سیکھا تھا، اس مکتب نے ہمیشہ کوشش کی کہ جتنا زیادہ ہو سکے اسی راہ پہ چلیں. اسی جب آپ چلیں گے اس راستے کے اوپر جو عزت کا راستہ ہے، تو ظاہر یہ تمام قربانیاں اس کے اندر دینی ہوں گی. تو ہمیشہ سے شیعت کا یہ طر امتیاز رہا، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم ہمیشہ سے ظلم کے خلاف جو آواز بلند کرنے والی جو قوم ہے، جو مکتب ہے ہمارا، اس کا تعلق ہے. تو تیسری چیز راہ عزت ہے. اور پھر اہم ترین چیز جس کو ہم کو عاشورہ نے سمجھایا وہ یہ راہ تقویٰ ہے. یعنی کیا تقویٰ؟ تقویٰ کا یہ اس معنی میں، جس کا جو واقعی مطلب ہے کہ انسان کو رسپانسبلٹی دینا، انسان کو اپنے جو اس کے وظائف ہیں اس کی معرفت ہونا، کہ میری ذمہ داری کیا ہے. مسئولیت پذیر جسے کہتے ہیں، کہ مسئولیت پذیری حالت کو اردو میں جتنا زیادہ انسان اپنے وظائف کا جو ہے ادراک کر سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، اور پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. رسپانسبل بنایا کہ تم اگر مکتب تشیع کے اندر آنا چاہتے ہو، اگر تم جو ہے خیمہ حسینی کے اندر آنا چاہتے ہو، ہم تم کو ایک رسپانسبل آدمی دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. یہ ہم کو واقعہ کربلا کے اندر بہت واضح طور پر ملتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا سا سمجھنے کے اندر اشتباہ کیا، دیکھیں وہ
اس خیمے سے دور رہ گئے، وہ نہیں آ سکے امام علیہ السلام کے ساتھ. جنہوں نے سمجھ لیا لیکن وقت پر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، وہ بھی پیچھے رہ گئے. پھر کیا چیز ہے؟ رسپانسبلٹی کو صحیح سمجھو اور صحیح وقت پر اس کو ادا بھی کرو. دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ اہم ترین ہمارے پاس جو ہے وہ ہم عاشور سے جس چیز کو سمجھتے ہیں اس مکتب کے اندر، وہ جو 2-3 پہلے جو جس بات کا تذکرہ ہوا تھا واقعاً. اب دیکھیں وہ شخص جو کہ جو نماز کے اندر جو امام سے کہتا ہے کہ میں آپ کا ڈیفینڈ کروں گا، اور جو ہے چونکہ آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ آپ سکون سے جو ہے نماز پڑھ سکیں بغیر کسی خوف کے، اب جب کہ آپ کو نماز خوف پڑھنی ہے تو ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تاکہ وہ تیر جو ہیں آپ کو نہ لگیں. اور آپ تو یہ وہ شخص وہ کون تھا؟ اس دن بھی عرض کیا کہ جو سب سے پہلے کوفہ سے وہ خطوط لانے والا جو شخص تھا مکہ، اس نے دیکھا کہ اب جو ہے جب کوفہ کے لوگ واقعی ان کے اندر یہ تھوڑی بیداری آ رہی ہے، یہ شخص کو انتخاب کیا جاتا ہے کوفہ سے خط لے کے جاتے ہیں مکہ. دیکھیں کتنا لمبا راستہ ہے مکہ، اس زمانے کے اندر ٹریول کرنا تو آسان نہیں ہے. یہ شخص جاتا ہے کوفہ سے مکہ. پھر مکہ سے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا جاتا ہے تو یہ شخص دوبارہ ان کے ساتھ جاتا ہے. پھر مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے، دوبارہ جو ہے مکہ جاتے ہیں امام کو خبر دینے کے لیے. یہ آسان تھوڑی ہے کہ جو ہے یہاں جہاز کی ٹکٹ کرائی اور یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، ایسا تو نہیں ہے. کتنی مشکلات کے ساتھ اور کتنی ان کو مہارت کے ساتھ، یہ مہارت اس معنی میں کہ اپنے آپ کو بچا کر، دشمنوں کی نگاہوں سے بچا کر کہ کسی طرح کوئی ہم کو پکڑ نہ لے، لیکن جانا بھی ہے، اپنی وظائف کو ادا بھی کرنا ہے، اپنی اس پیغام کو پہنچانا، ان تمام چیزوں کے ساتھ. اور پھر واپسی آخر سفر کون سا تھا؟ جب مکہ سے دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ شخص دوبارہ سے کربلا کے راستے میں. تو 4 مرتبہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ شخص یہ کون ایسا کر سکتا ہے جس کے اندر عشق ہو، جس کے اندر اپنی اس کو رسپانسبلٹی کا احساس ہو کہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ کام میرا کام ہے. تو یہ شخص وہ کام کر سکتا ہے. ولا جس کے اندر تھکاوٹ کے احساس آثار آنا شروع ہو جائیں، ابھی تو گیا تھا، ابھی دوبارہ میں جاؤں، کوئی اور چلا جائے، نہیں. اور پھر روز عاشور بھی کس طرح سے اس شخص نے واقعاً حق ادا کیا ہے کہ وہ جو ڈیفینڈ کرتا ہے کہتے ہیں میں آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. یعنی یہ عاشق انسان ہے. یہی انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، صحیح طرح سے سمجھے اور اس کو واقعاً کہے کہ میں اس کام کو انجام دوں. اے امام مجھے آپ کام دیں، میں آگے آ کے اس کو کام کو انجام دیں. یہ انسان پھر تھکتا نہیں ہے. اور یہ مکتب تھکنے والا مکتب نہیں ہے. اگر ہم تھکنا شروع ہو جائیں گے تو کیوں یہ تھکنے والا مکتب نہیں ہے؟ یہاں پہ تھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ تھکنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کا مقابلہ پوری دنیا سے ہے. اگر ہم تھکنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیسے لڑیں گے؟ پھر کیسے مقابلہ ہوگا؟ یہاں پہ تھکنے کا اور سانس لینے کا نہیں کہ آپ کہیں کہ دیکھیں امام علی علیہ السلام ہمارے پاس جو اسوہ ہیں، جو جتنی بھی ذوات ہمارے پاس اسوہ ہیں سب کو دیکھ لیں، سب کے اندر یہ چیز ہم کو کتنی زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے. جو اسوہ حسنہ جس کو ہمارے لیے قرار دیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی ذات کو دیکھ لیں. بہترین اسوہ اس معنی میں بھی کہ تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے اس ذات کے اندر، شروع سے لے کے آخر تک مسلسل لگے ہوئے ہیں. کہا کہ جتنے اذیتیں اس نبی کے اوپر ہوئی ہیں اس سے زیادہ اذیتیں کسی اور اس سے پہلے کسی پر نہیں ہوئی تھی. اس تمام کے باوجود نہیں اپنے مشن کو اور کس طرح سے واقعا انجام دیا. اس 23 سالہ زندگی کے اندر کس طرح سے ایک معجزہ ہے کہ جو آپ نے کایا پلٹ دی اس معاشرے کی، اس جاہلیت سے اس کو نور کی طرف جو لے کر آئے ہیں. امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنا بڑا کام کر سکے. اور واقعا پورے عالم کی جو سب سے بڑی اس کا جو مقام ہے ان سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں ہمارے پاس شخصیت، اس لیے ان کو اسوہ حسنہ بنایا گیا. اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، کتنی زیادہ اس شخص کی زندگی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں رنج اور مصیبتوں کے اندر، لیکن کہیں پہ بھی جس نے کہا ہو کہ نہیں اب میں تھک گیا، نہیں، آخر تک جو ہے. اور آخر میں جب وہ سجدے کے اندر ان کو شہید کیا جاتا ہے وہاں پہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں، میں یہ کام میرا ہے، مجھے کرنا ہے خدا اس عشق کی وجہ سے. اور پھر آپ دیکھ لیں کربلا کے اندر کہ جیسے جیسے روز عاشور کے اندر جو عصر عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ دن ختم ہو رہا ہے، ویسے ہی اتنا ہی زیادہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے اوپر زیادہ جسے کہتے ہیں کہ نور آ رہا ہے، زیادہ شادابی آ رہی ہے. جتنا زیادہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر پا رہا ہوں، اس سے ان کو خوشی ملتی ہے، ان سے اس کو انرجی ملتی ہے، اور اس انرجی کے ذریعے سے جو ہے اپنے کام کو، اپنے وظائف کو انجام دیتے ہیں. کیا بغیر مشکلات کے؟ نہیں، مشکلات تو ہیں. یہی تو ہنر ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود جب عشق آ جائے انسان کے اندر، وہ عشق اس کو اتنا زیادہ محرک بناتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر انرجی لے کے آتا ہے کہ وہ پھر خستہ نہیں ہوتا، پھر تھکتا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ تقویٰ کا راستہ جو مسئولیت لے کر آتا ہے.
اگر ہم اب چاہتے ہیں اس زیارت جامعہ کو اپنے سامنے رکھیں، اس عہد کو اپنے سامنے رکھیں، اس بیعت کو اپنے سامنے رکھیں، محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم، اس چیز کو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بولڈ کر کے لگا لیں اور ہر روز ہماری نگاہ اس پہ پڑے، دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا چینج آ سکتا ہے. ہر روز اگر میں اپنے امام سے میں یہ کہوں کہ اے امام میں بھی وہی اسی چیز کا احقاق کرنا چاہتا ہوں، اسی چیز کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ نے زندہ کیا، اور اے امام میں اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اسی چیز کو مٹانا چاہتا ہوں جس کو آپ نے مٹایا، تو انسان جب دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں واقعا، آیا میں اس طرف بڑھ رہا ہوں، آیا میں نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا ہے نہیں بڑھایا، تو انسان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی آئے گا، اس کو ادا کرنے کا اس کے اندر جذبہ بھی آئے گا. خوب، ہمارے موضوع سے کیا تعلق تھا اس کا؟ جب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ پارٹی کیا ہے، یہ مکتب تشیع کیا ہے، جماعت کیا ہے، یہ حزب اللہ کیا ہے، اس کی معرفت ہم کو ہو گئی، اب اپنے آپ کو دیکھیں کیا میں اس کے اوپر فٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہوں تو خدا کا شکر انسان بجا لائے اور اپنی زندگی کو ایسے ہی جیسے گزارتا رہے اور اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے. لیکن اگر میں دیکھوں نہیں، میں نے اپنا نام تو لکھوا لیا ہے اس مکتب کے اندر، اور میں نے جسے کہتے ہیں کہ فارم فل کر دیا ہے تشیع کا، حزب اللہ کا، لیکن وہ جو میرے پاس جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں اور جو شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر تم کو واقعی اس کے اندر شمولیت کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو یہ شرائط ہیں، آیا وہ شرائط میرے اندر ہے یا نہیں؟ جب ہم نے اس کو عاشورہ سے لے لیا ان شرائط کو، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ آیا اگر وہ نہیں ہے تو میں اپنے اندر ان چیزوں کو لانا شروع کروں. یہ وہ اگلا اسٹیپ ہے، معرفت کے بعد یہ اگلا اسٹیپ ہے. جب معرفت حاصل ہوگی، اہم ترین اسٹیپ لیکن کیا معرفت ہے کہ اپنے آپ کی شناخت ہو کہ ہم ہیں کیا. جب تک یہ شناخت اچھی نہیں ہوگی ہماری، جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، وہ اگلا اسٹیپ بھی نہیں آ سکتا. تو اہم ترین اسٹیپ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. اور یہاں پر ہم وہ چیز کو دیکھ سکتے ہیں ان آیات کا کہ جس کے اندر قرآن کے اندر کتنی زیادہ تاکید ہے خود شناسی کے اوپر، کہ یہ مطلب اگر یہ مرحلہ تم نے اچھی طرح سے طے نہیں کیا تو آگے کے مراحل انسان طے نہیں کر پائے گا. اس کو اچھی طرح سے طے کر لو کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم ہو کیا. اور شیطان کا کام بھی کیا ہے؟ اہم ترین کام ہم کو یہ بھلا دیتا ہے کہ تم ہو کیا. یہ شیطان کا اہم ترین کام ہے. انبیاء کا اہم ترین کام کیا ہے؟ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں تم کیا ہو. شیطان کا اہم ترین کام یہ ہے کہ اس کو بھلا دیتا ہے کہ تم کیا ہو. کتنا اس کے اوپر فوکس ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ. ذرا تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تاکہ تو یہ اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو ہے وہ یہ سوچتا رہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر ایک آیت تو ابھی آپ کے سامنے پیش کی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ انساہم ذکر اللہ، خدا کا ذکر ان کو جو ہے بھلا دیتا ہے. آپ کہیں گے کہ خدا کا ذکر بھلا دیا، ان کا اپنا تو نہیں بھلایا، ان کا اپنا نفس تو نہیں بھلایا. تو کہا کہ دوسری آیت وہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. شیطان کبھی تمہیں تمہارا اپنا حقیقت بھلا دیتا ہے، تم اپنے نفس سے غافل ہو جاتے ہو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خدا کو بھلا بیٹھتے ہو. کبھی اس طرف سے آتا ہے، خدا کو بھلا دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. یعنی دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر تم نے اپنی شناخت حاصل کر لی تو خدا تک پہنچ جاؤ گے. وہ جو معروف حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، وہاں پہ بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا. اور ان آیات کے اندر بھی جو مختلف ہم کو نظر آتی ہیں قرآن کے اندر، کبھی اس پہلو سے کبھی اس پہلو سے. شیطان تمہیں خدا کو بھلا دے گا تو تم اپنے آپ کو بھلا دو گے، اپنے آپ کو بھلا دو گے تو خدا کو بھلا دو گے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر لہو و لعب کے اندر مشغول ہو گئے، غافل ہو گئے. جب غافل ہو گئے تو کیا ہوا؟ ان کو دنیا نے دھوکہ دے دیا. جسے کہتے ہیں فرض کریں کہ ایک شخص جو کہ محاذ جنگ کے اوپر ہے، محاذ جنگ کے اندر اہم ترین کام، اہم ترین رسپانسبلٹی سولجر کی کیا ہے کہ اس کو الرٹ رہنا ہے. اگر الرٹ نہیں ہوگا بس وہی اس کی شکست ہے. کیونکہ دشمن بتاتا تو نہیں کہ اس وقت جو ہے رات کے مثلا 8:10 پر جو ہے حملہ کرنے والے تم تیار رہنا. نہیں، انسان جو ہے وہ اس کو ہمیشہ محاذ جنگ کے اندر الرٹ ہونا ہے. وہاں پہ سونے کی اجازت نہیں ہے، جس کو امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں کتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ تم سو رہے ہو لیکن تمہارا دشمن جاگ رہا ہے، اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. تو کہا کہ یہ لوگ کیا تھے؟ ان لوگوں نے جب اپنا دین جو ہے کیا قرار دیا؟ لہو لعب. یہاں پہ جو ہے وہ کھیل کود میں لگ گئے، تماشے میں لگ گئے اس دنیا کے. تو کیا ہوا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، پھر اس حیات دنیا نے ان کو دھوکہ دے دیا، فراموش. ان کو جو ہے جب بھول گئے
مشغول ہو گئے. یہاں پہ دشمن کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے وار کرنے کا. جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹے گی وہیں وار کرے گا. جب تک آپ کی توجہ رہے گی وہ دشمن آپ سے ڈرے گا. جب آپ کی اپنی توجہ ختم ہو جائے وہاں پہ بہترین موقع ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، جب وہ لوگ اس کے نتیجے میں جب ان کو دنیا جو ہے وہ دھوکہ دے دے گی تو کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو جس طرح سے تم نے ہم کو اس لہو و لعب کے چکر میں بھلا دیا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا. یعنی اے انسان اب تم اس قیامت کے دن اور اس روز محشر اب خدا تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا. جس دن انسان کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے خدا کی، اس دن خدا کہے گا جاؤ تم نے ہم کو دنیا کے اندر فراموش کیا، آج ہم نے تم کو فراموش کیا. اسی طرح سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، جو ہماری یاد سے جو ہے غافل ہو جائے تو اس کی جو زندگی ہے کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی اس کی زندگی، ممکن ہے اس کی زندگی کے اندر بہت زیادہ آپ کو پیسہ نظر آئے، بہت زیادہ لگژریز نظر آئیں، سب چیزیں نظر آئیں اس کے اندر ایسے بظاہر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پریشان ہے، افسردہ ہے، ڈپریسڈ ہے، اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، اس کی ازدواجی زندگی، اس کے بچوں کے ساتھ تعلقات، اس کی کوئی چیز اس کی سیٹ نہیں ہے زندگی کے اندر. یہ ہے معیشتاً ضنکا، ایک تنگ زندگی جس کے اندر، جسے کہتے ہیں اچھی زندگی وہ. لیکن ممکن ہے اس کے مقابلے میں ایک شخص ہو کہ جس کی زندگی کے اندر بظاہر وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے لیکن آپ کو خوش نظر آتا ہے. بظاہر اس کے اندر یعنی ہر حالت کے اندر خدا کا شکر کر رہا ہے، پریشان نہیں ہے، کوئی بھی مشکل آ جائے اس کو جو ہے وہ یہ اس کی زندگی ممکن ہے ظاہری وسائل کے لحاظ سے بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی معیشتاً زنکا نہیں، اس کے اندر ایک گشائش ہے زندگی کے اندر، سکون کی زندگی گزار رہا ہے. گرچہ ممکن ہے اس کی جیب میں شاید پیسہ بھی نہ ہو لیکن ہے سکون کے ساتھ. کیوں؟ خدا کو یاد کیے ہوئے، خدا پہ توکل کرتا ہے، خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، جو سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری اس کو ادا کرتا ہے اور خدا اپنے اس طرح سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم اس کو کیسا محشور کریں گے اس انسان کو کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا؟ اعمیٰ، اندھا، اس کو محشور کیا جائے گا. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں جو ہے وہ محشور کیا ہے؟ میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، میں تو دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں. وقد كنت بصیرا، میں تو بابصیرت تھا، دیکھنے والا تھا، نابینا نہیں تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دنیا کے اندر جب ہماری نشانیاں آتی تھیں تو کیا کرتا تھا؟ تو آنکھیں بند کر لیتا تھا، ان کو فراموش کر دیا تو نے. تو جس طرح سے تو نے ہماری آیات کو دنیا میں نہیں دیکھا، آج ہم نے تجھ کو اسی طرح سے اٹھایا جیسا کہ تو نے خود اپنا اختیار کیا تھا. تو نے اسی طرح سے اپنے آپ کے لیے زندگی کو اختیار کیا کہ تو نے آنکھیں بند کر لی تھی آیات کی طرف سے، خدا کی طرف تو نے توجہ نہیں کی. آج ہم نے تجھے ویسا ہی اٹھایا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا تھا، ہم نے کوئی اس میں غلط چیز نہیں. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، جس طرح سے تو نے آیات خدا کو بھلا دیا آج تجھے بھلا دیا جائے گا. یہ رابطہ ہے انسان کا اپنے آپ کو پہچاننے کا اور خدا کو پہچاننے کا، اپنے آپ کو بھلا دینے کا اور خدا کو بھلا دینے کا. جب انسان اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو کیوں خدا کو یاد رکھتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کسی کا عبد ہوں، تو ان اہداف کو اپنی عبودیت کی طرف، زندگی کو عبودیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے، بس خدا تک بھی پہنچتا ہے. اور اگر خدا کو بھلا دیتا ہے تو جس شخص خدا ہی کو بھلا دے تو اس پوری کائنات کے جو اہداف ہیں، پوری کائنات کا جو مقصد ہے اس کو جب بھلا دے گا تو ساتھ میں اس کو بھی اپنا بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. تو دونوں آپس میں اسی طرح سے بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ ہیں. بس خود فراموشی سے انسان، یہ مکتب عاشورہ سے ہم سب سے پہلا چیز بس کیا سیکھنی ہے؟ اپنے آپ کی شناخت. پہچان لو کہ جس مکتب کے اندر تم نے ثبت نام کیا ہے، اپنی رجسٹریشن کرائی ہے، امام علیہ السلام کے سامنے اپنا یہ فارم فل کرایا کہ اے امام مجھے اپنے اس خیمے کے اندر بلا لیں، قبول کر لیں، تو پھر اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنس کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ تم سے کیا طلب کیا جائے گا اور تمہیں کیسا ہونا چاہیے. اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہو کیسا ہو تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں دیکھ رہے تو پھر کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو ان شرائط کے اوپر پورا اتر سکیں اور ویسا بن سکیں کہ واقعی امام علیہ السلام کے اس خیمے کے اندر شامل ہو سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو جب ہم اس معرفت کے بعد اگلے مرحلہ کیا ہے؟ اب اپنے آپ کو واقعی معنی میں وہ بنانا کہ جیسا ہم سے طلب کیا جا رہا ہے، ایک واقعی شیعہ، ایک واقعی مومن. اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ وہی
تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی، عبودیت ہے، نفی طاغوت ہے، نظام امامت ہے، عزت اور تقوی کا راستہ. جب تقوی کی بات آتی ہے تو یہاں پر کچھ چیزوں کو مزید کھول کے جو ہے انسان اگر بیان کرے تو زیادہ بہتر ہے. تقوی یعنی وہی مسئولیت، رسپانسبلٹی. کن چیزوں کے اندر ہم کو رسپانسبلٹی ہماری ہونی چاہیے؟ یعنی اس لفظ رسپانسبلٹی کے اندر، ذمہ داری کے اندر، وظیفے کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر اس کو کھول دیں، مثلا فرض کریں ہم نے کہا کہ اے امام میں ان چیزوں کا محتمل لعلمکم، میں آپ کے علم کا محتمل ہوں. یا مثلا امام حسین علیہ السلام کا وہ اہداف جس میں آپ نے کہا کہ ہم نے اس حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیا کریں، معالم دین جو ہے تیرے اس بلاد کے اندر، اس معاشرے کے اندر. تو جو علم دین رکھتا ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا، وہی یہ کام کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. جس کے پاس علم نہ ہو، جو کہ جو علم دین ہے اس کا محتمل نہ ہو، تو وہ کیسے ان ذمہ داریوں کو ادا کرے گا؟ تو علم حاصل کرنا سب سے اہم ترین ہماری ذمہ داری کیا ہے، جس کو ایک وظیفہ ہے، جو ایک واجب ہے، فریضہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ مستحبات میں سے ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر مشغول ہیں. یہ صرف جو ہے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں کہ جو حوضے کے اندر جاتے ہیں، مدرسے کے اندر جاتے ہیں. نہیں، ہر ایک کیا ہے وہ حدیث نبوی مشہور کہ تمام مسلم اور مسلمات کے لیے یہ فریضہ ہے، واجب ہے، واجب. کوئی اس کے اندر وہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس علم نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہماری ایک اہم ترین مشکل اس وقت ہمارے معاشرے کی ہے، اور ہر وہ معاشرہ جو ہماری طرح ہم کو نظر آ رہا ہے کہ علم کس کے اندر کمی ہے. جہاں پر بھی جہالت ہوگی، جہاں پر بھی علم کی کمی ہوگی، وہاں مسائل ہوں گے. علم ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہ تم خود کیا ہو، تمہارے وظائف کیا ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے اہداف کیا ہیں، تمہیں کیسے وہاں تک پہنچنا ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو جہالت ہے. جہالت یعنی تاریکی کے اندر انسان راستہ نہیں طے کر سکتا. تاریکی کے اندر راستہ طے کرنا چاہے گا، گر جائے گا، کبھی کہیں گرے گا، کبھی کہیں گرے گا. وہ علم ہے جس کو روشنی عطا کرتا ہے تاکہ وہ راستے کو دیکھ لے. اس علم کے بغیر امکان نہیں ہے. کون کون سے علم اہم ترین جو ہے، یعنی جس کے بغیر، یعنی وہ تو بالکل ہے ہی، جو کامن فیکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں. کامن چیز کیا ہے؟ علم دین. دین کا علم حاصل کرنا سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. کسی ایک شخص سے، کسی ایک فرقے سے مخصوص نہیں ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں یعنی فرقہ کسی ایک گروہ سے مخصوص نہیں ہے. وہ جو آیت ہے کہ تم میں سے ایسا کیوں نہیں ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور مثلا جسے ہم کہتے ہیں آج کے زبان میں حوضے کی طرف جائیں اور علم حاصل کریں اور پھر پلٹیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں. وہ فقط اس تبلیغ کے معنی میں ہے کہ ایک قوم کے لیے جو ہے فکس ہو، جس ذمہ داری ہو اس کے لیے واجب کفائی کے طور پر کہ وہ آئیں، سیکھیں اور پھر آ کے ڈیلیور کریں. لیکن جب ڈیلیور کریں گے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں سیکھنا؟ وہ تو سب کی ذمہ داری ہے. ہاں، تمہاری آسانی کے لیے ہم نے کر دیا ہے کہ تم سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے حوضے میں، ویسے بھی وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہے. ایک گروہ جائے گا، سیکھے گا اور جا کے تم کو جو ہے آ کے سکھائے گا. لیکن جب سکھائے گا تمہاری ذمہ داری، اور تمہاری ڈیمانڈ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری کہ تم ہم کو سکھایا جائے. اور جب ہم اتنی زیادہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ڈیمانڈ ہوگی تو پھر اس کے لیے جو ہے انسان اس معاشرے کے اندر ہوگا کہ بس اس چیز کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بس سپلائی کو بڑھانا چاہیے. خود بخود سپلائی کی باری بھی ہے کہ پھر سوچیں گے ارے بھائی کچھ سپلائی بڑھائی جائے، یہ تو اتنی زیادہ ایک ہی بندہ جو ہے اس سے کتنے لوگوں کا جو ہے یہ کام تو نہیں ہو سکتا. بس خود بخود جو ہے اس معاشرے کے اندر ہم کو کشش نظر آئے گی. علم کی طلب کی جب کشش ہوگی، جو پیاس ہوگی، تب جا کے کوئی وہاں سے لوگ اٹھیں گے، کہیں گے ہاں اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے اور جایا جائے. اور وہاں سے تب ہمارے پاس جو ہے اس علم کو اچھی طرح سے سیکھنے، اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس کو ایک کیا سمجھا جائے گا کہ یہ ایک اہم ترین جب ذمہ داری اس کو سمجھا جائے گا، تو اہم ترین ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کس کو انتخاب کیا جائے گا؟ بہترین افراد کو انتخاب کیا جائے گا کہ ہاں یہ افراد ہیں کہ جو اہم ترین کام ہے دین کا. تو اس کے لیے وہ لوگ جائیں کہ جن کے اندر اچھی سمجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے، اچھے لوگ ہیں اور یہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کریں گے، اچھی طرح سے سیکھیں گے اور آپ واپس آ کے اپنا وظیفہ انجام دیں گے. تو پھر خود بخود ان کی بھی جو ہے ایک ویلیو ہوگی، اور پھر یہ جب آئیں گے ان کی عزت بھی ہوگی، علماء کی عزت بھی ہوگی، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ عوام کو بھی صحیح اور اچھا اور جو جیسا علم ملنا چاہیے ملے گا. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا معاشرہ جسے لگتا ہے کہ کچھ لیکنگ ہے، یہاں پہ کمی ہے، افراد کی کمی ہے ہمارے پاس، خود جانے والوں کے اندر بھی کمی ہے، اور پھر اس طرح سے عوام کے اندر ہم کہیں کہ جو طلب علم ہو اور عطش ہو اور تشنگی ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتی اپنے معاشروں کے اندر. ہمارے معاشروں کے اندر ہم کو کیا ہے، الحمدللہ خود یہ سسٹم خدا کا شکر ہے کہ بن گیا عزاداری کا. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ ان 10 دنوں کے اندر یا مثلا تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں تو ان 2 مہینوں کے اندر ہم تھوڑا بہت دین سے آشنا ہو جاتے ہیں. واللہ ہم خود سے کتنی تلاش کرتے ہیں، خود سے کتنی زحمت کرتے ہیں. تو ہم کیسے جو ہے وہ یہ شخص جو ہے جو مکتب تشیع کے اندر کہے گا کہ ہاں میں آپ کے ہدف کو
محقق لما حقق تم کو کیسے کہے گا کہ میں انہی اہداف کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں جس کو آپ احقاق کرنا چاہ رہے تھے، جن کو آپ زندہ کرنا چاہ رہے تھے، ان معالم دین کو جو آپ زندہ کرنا چاہ رہے تھے میں آپ اسی کو کرنا چاہتا ہوں. تو یہ علم دین ہو گیا. اسی طرح سے باقی جو دوسری چیز علم ہے وہ بھی اسی طرح سے ضروری ہے، باقی علوم کی بھی اسی طرح سے. ہر وہ چیز، ہر وہ علم کہ جس کا انسانی معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو اپنی بقا کے لیے جس کی ضرورت ہے، اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور انسان اگر اس کو اس نیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ علم دین بن جاتا ہے. یہ یوں کہیں کہ مثلا علم الہی وہ بن جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو ثواب ملے گا. اور اس کے اندر بھی اگر کوتاہی کی تو اس کے اندر بھی اس کو پھر جو ہے وہ سوال ہوگا. مثلا فرض کریں کہ ایک ڈاکٹر ہے، صحیح طرح سے نہیں حاصل کر رہا ہے اپنے علم کو، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے کسی کے جو ہے نقصان پہنچ جائے تو اس سے بھی سوال ہوگا. بس اگر کوئی شخص میڈیسن کے اندر ہے، کوئی شخص اکاؤنٹنگ کے اندر ہے، کوئی انجینئرنگ کے اندر ہے، کوئی کس مینجمنٹ کے اندر ہے، کہیں پر بھی ہے، جس علم کی اس معاشرے کو ترقی کے لیے ضرورت ہے، ایک اچھا معاشرہ بننے کی ضرورت ہے، اس معاشرے کی اسٹرینتھ کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے کہ اگر یہ علم اس معاشرے کے اندر نہیں ہوں گے تو یہ معاشرہ ایک قوی معاشرہ نہیں ہوگا، یہ معاشرہ ایک محتاج معاشرہ ہوگا، ویک معاشرہ ہوگا. ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ افراد جب ان مختلف کاموں کو انجام دیں گے تو ان کاموں کو بھی بنحو احسن انجام دینے کی ضرورت ہے. واللہ ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے جو سیکھا تھا تمہاری جاب میں تم نے کیوں کمی کی، تم نے کیوں پورے جو ہے وہ اس میں خیانت کی، صحیح طرح اپنے کام کو انجام نہیں دیا. یہ تمام ہمیں پوری زندگی کیا ہے، محضر الہی کے اندر ہے. سوال ہوگا ان تمام چیزوں کا. ایسا تھوڑی کہ ہم کہیں کہ چونکہ کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا آج ہمارا تو آج ہم نے جو ہے مثلا فرض کریں کہ 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے میں جو ہے وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا بلاخر یہ تمام چیزیں ہمارے خدا کو ہم کو جواب دینا ہے. اگر ایک ایسا معاشرہ بن جائے کہ جہاں پہ علم دین بھی اسی طرح سے اس کی تشنگی پائی جاتی ہو، باقی علوم بھی جو کہ جس کو اس ایک معاشرے کی قوت کے لیے جو ضروری ہیں تمام علوم کو اسی طرح سے سیکھا جائے اور اس کو پھر اپلائی کیا جائے، تو دیکھیں معاشرے کے اندر ترقی کا کتنا زیادہ جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. اور جو ہم کو چیز نظر آتی ہے انقلاب اسلامی کے بعد، اس معاشرے کے اندر دیکھیں جب تک نہیں تھا وہ معاشرہ جہالت کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کی لٹریسی ریٹ جو تھی، یعنی دینی علوم کے علاوہ خود جو باقی جو علوم ہیں جو دنیاوی جس ہم کہتے ہیں یونیورسٹی سائنسز جو ہیں اس کے اندر بھی کتنا پیچھے تھے. لیکن جب انقلاب آتا ہے، جب دین آتا ہے معاشرے کے اندر حکومت کرتا ہے تو ان چیزوں کی طرف بھی لے کر آتا ہے کہ تم کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ جو ہے وہ ہر آدمی حوضے کے اندر آ جائے، نہیں، دنیا بھی تمہاری. اور کیونکہ دنیا اور آخرت کا الگ الگ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس دین کے اندر، ایک ہی زندگی ہے انسان کی، اس کے سٹیجز ہیں، یہ پہلا سٹیج وہ دوسرا سٹیج. اس کو اچھی طرح سے تم کو گزارنا ہے. بس اس طرح سے گزارو کہ یہاں کی بھی تمہاری ضرورت پوری ہو اور آگے جا کے بھی. تو دیکھیں کتنی ترقی کی ان علوم کے اندر بھی جب دین آتا ہے تو انسان کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے. کتنا غلط ہمارے پاس ہم کو کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ دینی حکومت آئے گی تو یہ ہو جائے گا. ہاں ایگزامپلس دی جاتی ہیں، فرض کریں بعض جو ہے غلط چیزوں کی ایگزامپل دے دے کہ دیکھو یہاں پر آیا تو ان کو یوں کر دیا، لڑکیوں کے پابندی ہے پڑھنے پر، کہیں گے دیکھو کتنا جو ہے وہ بیکار دین ہے، بیکار جو ہے سسٹم ہے. دینی حکومت ہوتی تو یہ ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اگر ایک واقعی جو وہ سسٹم جو کہ امامت کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح کی باتیں وہاں پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ حقیقی جب دین دیا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کی نہیں، بلکہ وہاں پہ ترقی کرتا ہے معاشرہ. آج اسی انقلاب اسلامی کی بدولت ہم دیکھیں کتنا واقعا ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ایک وہ شخص جو کہ حوض علمیہ کم سے جو ہے نکلا ہے اور اس عظیم انقلاب کی جو ہے سربراہی کر رہا ہے اور دنیا کی جو ہے وہ استکبار عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم اس کو کتنا زیادہ جو ہے اس کی قدردانی کرتے ہیں، کتنا اس نعمت پہ شکر بھی کرتے ہیں. کبھی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ برائیوں کے اندر اس کو ختم، یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہاں پہ یہ ہے ویسا. ارے ٹھیک ہے، لیکن اس کی اچھائیوں کو انسان دیکھے کہ آج اس جنگ یوکرین اور مثلا روس کے اندر کہ جو حقیقت روس اور اس کی جنگ نہیں ہے، بلکہ روس ایک طرف ہے اور پورا جو ویسٹرن ہمارے پاس جو نیٹو اور امریکہ اور تمام جو الائنس ہے پوری دنیا ایک طرف ہے. وہاں پہ ایران کی جانب سے آپ دیکھیں کہ اب تو واضح ہے کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. وہ ڈرونز جو ہے وہ اور وہ یہ تمام چیزیں کہاں سے ہیں؟ کون سا ملک جو 40 سال پہلے کو تصور ہو سکتا تھا؟ 40 سال پہلے جب جہاز بھی دی جاتے تھے امریکہ کی طرف سے تو کہا جاتا تھا تمہیں اس کو آپریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرنا اور نہ زحمت کرنا، ہماری طرف سے لوگ آئیں گے اسی کو چلائیں گے، خراب بھی ہو جائے گا تو ہم کریں گے سب کچھ، آپ کچھ نہ کریں کیونکہ آپ کر نہیں سکتے. اور آپ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر کے دکھائیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے. جب ایران عراق جنگ ہوئی ہے تو ان کے پاس میزائلز جو ہیں وہ نہیں تھے. جس عراق آتا تھا وہاں پہ جو ہے وہ میزائلز ان کے شہروں میں مارتا تھا، لیکن ان کے پاس وہ میزائل جواب دینے کے لیے نہیں تھے. کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ اب تو نہیں، کیا کر سکتے ہیں. شروع میں جو لیبیا سے مدد لی، وہ لیبیا والے آئے، انہوں نے چند میزائلوں کو فائر کیا،
بعد میں لیبیا پہ بھی جو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ان کی ہیلپ کر رہے ہو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب پریشر پڑا تو وہ ساری وہ میزائل تو آ چکے تھے وہاں پہ، لیکن اس کو جو آپریٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے پرزے تھے وہ اپنے ساتھ جو ہے اس کی جو کہتے ہیں کچھ فیوزز تھے جو اپنے ساتھ لے گئے کہ اب یہ ایرانی جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے، انہی میزائل کو استعمال نہ کر سکیں. وہ اسکڈ میزائل تھے اس زمانے کے اندر. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب کیا کریں، کام خود کریں گے. اب جب پڑی ہے سر پہ تو کہا کہ ہم خود کر کے دکھائیں گے. اور ایرانی وہی اس زمانے کے اندر وہ کون لوگ تھے، یہی جوان، یہی بسیجی، یہی جو، لیکن عشق کے امام حسین کے اندر اور اس عشق کے مکتب کے اندر کہا کہ نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، خدا پہ توکل کر کے ہم کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کام کیا، اور اس وقت وہ جنگ کے زمانے کے اندر وہ میزائل پروجیکٹ ایران کا شروع ہوا. اور آج آپ دیکھیں انٹر کانٹیننٹل میزائل کی بات ہو رہی ہے کہ جو بہت سارے ویسٹرن ممالک کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ ہر ویسٹرن ممالک کے اندر سب کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی نہیں. اس وقت کتنا ہمارے لیے جو ہے فخر کی بات ہے کہ روس ایران سے کہتا ہے کہ ہم کو جو ہے ہیلپ کرو. روس کس نے یہ کیا؟ یہ فقط ایک نظامی اور ملٹری اس کی بات نہیں ہے. نہیں، آپ کے میڈیکل سائنس کے اندر، مختلف علوم کے اندر جو ترقی کی ان لوگوں نے، وہ مسائل بھی ہیں، نقائص بھی ہیں. نقائص ہوں گے، بالآخر ایک غیر معصوم کی حکومت ہے، مشکلات تو ہوں گی، لیکن بالآخر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان اس کو بہتر کر سکے. خود رہبر معظم کہتے ہیں کہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں کہ جو اس وقت کا سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل پہنچ گئے جو ہمارے اہداف تھے، نہیں، بہت دور ہے. خود کہتے ہیں کہ ہم بہت دور ہیں، ہم کو یہ راستہ طے کرنا ہے، آہستہ آہستہ طے کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل جو ہے وہ جب دین آتا ہے اس طرح سے نظام نافذ. اب دیکھیں امام آئیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی، جب امام آئیں گے تو کیا چیز ہوگی، وہ کیا نور ہوگا، وہ کس طرح سے اس معاشرے کو جو ہے وہ اس کی تکامل کی طرف، اس کمال کی طرف لے جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی طرف تھوڑا جلدی حرکت کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، دوبارہ سے پلٹنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے. میں اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دوں انفرادی طور پر اور کلیکٹیولی، صرف انفرادی ذمہ داری سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک پورا معاشرہ مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھو یہ نہیں کہا کہ ہر انسان، نہیں، جب تک تم لوگ مل کر اس اللہ کی رسی کو نہیں پکڑو گے جب تک مسئلہ حل نہیں ہونے والا. مل کے پکڑنا ہوگا. اگر ہم میں سے ایک گروہ نے پکڑا، ایک نے نہیں پکڑا، اختلافات کرتے رہے تو یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود بھی اس راستے کے اندر آگے بڑھیں اور لوگوں کو ملائیں، مل کے اس کام کو انجام دیں. جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے. آج کی گفتگو ختم ہو گئی. آئندہ آنے والا کل جو ہے اس بات پہ جو ہے فوکس کرنے کی کوشش ہوگی کہ اب جب کہ ہم نے اپنا نام اس مکتب کے اندر لکھوا لیا ہے، رجسٹریشن ہو گئی ہے، اب دیکھیں اس کی شرائط کیا ہے اور اس پر آہستہ سے عمل کرنے کی کوشش، یعنی اپنے اندر ایک تحول، ایک جسے کہتے ہیں چینج لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان شرائط پر فٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ جب ہو جائے گا، جب ہم لوگ اپنے طور پر اور مل کے کام کریں گے، تب ہم کہہ سکیں گے کچھ ہم اگلے سٹیپ کی طرف، جو کہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ جسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر اسلامی ثقافت نہ ہو، اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے. اور جب یہ اسلامی ثقافت بھی پھیلتی چلی جائے گی اور اپنے زیادہ اس کے اندر اسٹیبلش ہو جائے گی تو ہم پھر تمدن اسلامی جیسے اسلامک سویلائزیشن کی طرف جائیں گے. اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا نزدیک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اس ظہور کے زمانے سے. اور پھر امام علیہ السلام آئیں گے اور اس کو واقعی جو اسلامک سویلائزیشن جو ہونی چاہیے، جو مدینہ فاضلہ ہونا چاہیے، جو مدینہ مہدوی ہونا چاہیے، اس کو پھر آگے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں امام کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ یہ ہماری توانائی تھی، یہ ہم نے کیا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام باقی کام جو ہے ان کا خود کریں گے. البتہ انشاءاللہ ہم اس میں اپنا کوئی رول ادا کر سکیں. درود بھیجو محمد و آل محمد. بہت بہت معذرت کہ ہر روز جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ہو، لیکن جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. خیر، تو تھوڑا سا آپ لوگ انشاءاللہ تحمل کریں گے. تقریباً آدھے جو ان ایام اعزا کے جو دن گزر چکے ہیں پہلے عشرے کے، بہت تیزی سے، اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ ان ایام کے اندر جتنا زیادہ امام سے ہم اپنے دلوں کو نزدیک کر سکیں، اپنے واقعاً ان سے روشنی حاصل کر سکیں، اپنے دلوں کو منور کر سکیں. بہترین موقع ہے ہمارے پاس اپنے آپ کے اندر ایک چینج ایجاد کرنے کا، انقلاب اندرونی طور پر انقلاب ایجاد کرنے کا. یہ بہترین ایام ہیں، بہترین شبیں ہیں. اور اس کے اندر جو چیز ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، جو کہ پورے سال میں پھر ہم کو میسر نہیں آتی، وہ یہی امام علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ وہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب انسان
کہ آنسو اس کے اخلاص کی علامت ہوتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جب انسان واقعاً کوشش کرتا ہے تو خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اگر ہم یہ اشک لے کر جائیں گے تو یقیناً ہمیں قبول کیا جائے گا، انشاءاللہ کہ قبول کیا جائے گا۔ یہ بہترین موقع ہے اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا، یہ ایام اور یہ شبیں بہترین موقع ہے کہ ہم سوار ہو جائیں کسی طرح سے اس کشتی کے اندر۔ ایک دفعہ انسان سوار ہو جائے تو باقی کام امام حسین علیہ السلام کا، کہ وہ ہمیں کس طرح سے نجات دلاتے ہیں، وہ پھر ان کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے ہم سوار ہو سکیں کسی طرح سے۔ عزیزان محترم، ان چند دنوں میں جو کربلا کے اندر امام علیہ السلام ہیں، جو مصائب اور جو مصیبتیں، جو مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، جن امتحانات کا سامنا کیا، عجیب عجیب امتحانات، عجیب عجیب مشکلات و مصائب، ہر مصیبت کو جب انسان دیکھتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک غم ہے جو امام کے دل کو سنگین کیے جا رہا ہے۔ بہترین اصحاب کی جدائی کا غم کوئی کم غم نہیں ہے۔ حبیب جیسا اس کے اندر دوست ہے، مسلم بن اوسجہ ہے، مسلم بن عقیل ہے۔ بہترین اصحاب، عباس جیسا بھائی ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہے۔ ان تمام مصائب کو، ان تمام امتحانات کو امام علیہ السلام دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب تک وہ تنہا ہے۔ اس کربلا کے میدان میں جو مجاہدین ہیں، جو شہداء ہیں، ان میں سے کچھ کی مائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تمام شہداء کی مائیں تو ان کے ساتھ نہیں تھی، کچھ مائیں ہیں، اور یہ عجیب مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے اور خوشی سے اور اپنے اختیار سے اپنے بچوں کو امام علیہ السلام کی اس راہ میں قربان کیا۔ یہاں پہ زینب جیسی ماں بھی ہے، اور محمد کو قربان کیا، لیکن ایک ایسی ماں ہے کہ جب دیکھتی ہوگی کہ ہاں وہ جو ماں ہے اس کے پاس تو جوان بیٹا ہے، وہ تو اپنے بچے کو امام علیہ السلام پہ فدا کر دے گی، قربان کر دے گی۔ میرا بھی بیٹا تو ہے لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ میں اس کو کیسے قربان کر سکتی ہوں۔ شاید اس کا خیال آتا ہو، شاید وہ یہ سوچتی ہو کہ اے کاش میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا تو یہ بھی جاتا حسین پر اپنی جان کو قربان کر لیتا۔ رباب وہ ماں ہے۔ امام حسین علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے ہیں رباب سے، اور یہ وہ امام علیہ السلام کی زوجہ ہیں کہ جس سے اپنی محبت کا اظہار علناً کیا کرتے تھے۔ یہ وہ زوجہ ہیں امام کی، اشعار ہیں امام علیہ السلام کے رباب کے بارے میں، کہا کہ میں اس گھر کو سے محبت کرتا ہوں جس میں رباب اور سکینہ ہوں۔ رباب جو ہے سکینہ اور علی اصغر کی والدہ، بہت محبت ہے امام علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے بی بی رباب کو بھی اپنے شوہر سے، امام علیہ السلام سے بہت محبت ہے، چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی۔ جب امام علیہ السلام وہ آخری صدا دیتے ہیں، جب سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور وہ ندائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے، لیکن کوئی نہیں ہے کہ جو اس وقت امام علیہ السلام کی۔ اب آتے ہیں اس ندا کے بعد خیموں کی جانب، چاہتے ہیں کہ بیویوں سے خداحافظی کریں اور خود بھی جو ہے جنگ پر اور جہاد کے لیے تشریف لے جائیں۔ جب خیموں میں آتے ہیں تو نگاہ پڑتی ہے ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر، ایک شیر خوار کے اوپر، علی اصغر، 6 ماہ کا بچہ۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ بچہ، اس بچے نے بھی پورا سفر طے کیا ہے، اور کربلا کے اندر 7 محرم کا جب پانی بند ہو چکا ہے، تمام کے لیے سخت ہوگا، بڑوں کے لیے بھی سخت ہے، جوانوں کے لیے بھی سخت ہے، لیکن جو جتنا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے پیاس کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا زیادہ نڈھال ہو چکا ہے، اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے، خشک ہو چکے ہیں آنسو، جیسے کہ ایک بچہ بالکل ساکت پڑا ہو، جس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو۔ جب امام علیہ السلام کی نگاہ اس بچے، اس کے اپنے بیٹے پر، امام علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں، اس چھوٹا سا بیٹا، کہا کہ اے کاش میں چاہوں شاید دشمن کو کچھ رحم آ جائے، شاید کچھ 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں، ایک بہت کم امید کے ساتھ کہ شاید امام علیہ السلام علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپاتے ہیں،
کہ خورشید کی اس روشنی سے، اس تمازت آفتاب سے علی اصغر کو اذیت نہ ہو. اپنی دامن میں، قبا کی دامن میں لے کے جاتے ہیں. جب پہنچتے ہیں رن میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. دشمن سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی امام قرآن کو جزدان میں لے کر آئے ہیں. اور پھر جب اب اپنی ابا کا دامن ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک ننھا بچہ ہے، ایک ننھا بچہ ہے. مقتل کے اندر الفاظ ہیں تلظا، جس طرح سے ایک مچھلی جب پانی سے باہر آ جاتی ہے اور پانی کے لیے تڑپتی ہے، یہ وہ حالت ہے علی اصغر کی. امام علیہ السلام کہتے ہیں تم مجھ پر رحم نہیں کرتے، اس بچے پر رحم کرو. کتنا پانی چاہیے تھا علی اصغر کو، کتنا پانی پی لیتے علی اصغر، 2 گھونٹ پانی چاہیے تھا. یہاں پہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ساکت تھا، اب اس کے ہاتھ پیر چلنا شروع ہو چکے ہیں. نہیں معلوم یہ کیا ہوا، ایک دم سے علی اصغر کو ہاتھ پیر کیوں چل رہے ہیں، لیکن پھر ایک خون ہے جو نکلنا شروع ہوتا ہے امام علیہ السلام کے اوپر. دیکھا تو علی اصغر کا گلا جو ہے نہ فقط چھٹ چکا ہے بلکہ ذبح ہو چکا ہے. من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک وہ 3 علی اصغر کا گلا ذبح کر دیا ہے. امام علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں اس بچے کو، اس کا خون لیتے ہیں اور اس طرح سے روایت کے اندر ہے کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین تک نہیں آنے دیا اور خون کو آسمان کی جانب پھینک دیا. امام علیہ السلام کی تسلی کے لیے آواز آئی ہے حسین اس بچے کو رہا کر دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے دایا کا انتظام کیا ہے جس کو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا چونکہ یہ سب کچھ تیری نگاہوں کے سامنے، تیری نظروں کے سامنے ہے، اس لیے حسین پر یہ امتحان بھی آسان ہے. اب اس بچے کو لے کے جاتے ہیں مقتل میں. کہتے ہیں کہ نہیں معلوم امام علیہ السلام مقتل خیموں کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، خیموں کی جانب بڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ شیر خدا کا بیٹا جس نے تمام اپنے اصحاب کے، اپنے بھائی کے، اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، لیکن یہ کون سا لاشا ہے کہ امام علیہ السلام آگے بڑھتے اور پیچھے آ جاتے. نہیں معلوم شاید رباب در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے. امام علیہ السلام کے اندر اتنا جگر نہیں کہ کسی طرح سے پشت خیمہ پہ جاتے ہیں، پشت خیمہ پہ جا کے ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں. پانی تو نہیں ہے، علی اصغر کے خون سے ہی اس کی لاش کو اس میں غلطہ ہے اور اسی کو اس زمین، تپتی زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح امام علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں حقیقی معنوں میں حزب اللہ کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے امام کے شیعہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کا دل راضی اور خوشنود ہو. اے خدا اس خون پاک کی انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما.